میرے رضا پیارے رضا آچے رضا دل میں بسا ہے قامت زیبا حامی سنت اعلی حضرت ہمارے آقا امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے واقعات جو سیدوں کے ادب کے معاملے میں اتنے عجیب و غریب ہیں کہ ہمارے بس کا روگ ہی نہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک سید صاحب وہ بیچارے حالات کی وجہ سے مجبور تھے تو سوال کرتے تھے، تو دولت خانے پر سیڑھی چڑھ کے آ گئے اوپر، اور ان کا عجیب انداز تھا پکارنے کا، کوئی سید کو دلوا دو، کون ہے جو سید کو دلوا دے، اس طرح کے وہ متآواز لگا دے۔ تو دروازے پر آواز دی تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کچھ 200 روپے آپ کے پاس کسی کام کے سلسلے میں موجود تھے، وہ علمی کام کے بارے میں، کاغذات کے لیے، قلم کے لیے، اس طرح ہوتا ہے، روپے کی نوٹیں بھی تھی، تو ریزگاری بھی تھی، تو چونیاں بھی تھی، تو اٹھنیاں بھی تھی۔ تو جب وہ سید زادے نے آواز لگائی تو فوراً آپ تیار ہو گئے، اور ساری رقم جو بھی موجود تھی آپ کے پاس، بات کرنا سب کو آتی ہے، لیکن ساری پونجی اٹھا لی تو لے کر یوں ہاتھ میں یوں لے کر سید صاحب کے سامنے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ سید صاحب نے وہ آہستہ سے ایک چونی اٹھا لی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور یہ بھی تو ہے، اور بھی تو بہت کچھ ہے۔ اس نے فرمایا بس مجھے اس کی ضرورت تھی، اس سید زادے نے بتایا۔ تو آپ نے خادم کو حکم فرمایا کہ اب جب بھی یہ سید صاحب آ جائیں نا تو ان کو آواز دینے کی زحمت نہیں دینا کہ سوال کریں، سوال کرنے سے پہلے ہی ایک چونی ان کی خدمت میں حاضر کر دیا تھا۔ تو ایسے تھے ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ۔ ایک بار پرانی بریلی شریف میں کہیں مہمان ہونا تھا یا تقریب تھی تو آپ تشریف لے گئے تھے۔ پہلے وہ رواج ہوتا جیسے آج کل بھلے نا 2 گلیاں پیچھے لے جانا، اور کسی معزز شخص کو لے جاتے ہیں تو ہم لوگ کار لے جاتے ہیں، ہے نا، کار لے جاتے ہیں، اہتمام کے ساتھ ادب سے لے جاتے ہیں۔ تو پہلے معززین کو پالکیوں میں لے جاتے تھے، تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو بھی پالکی میں لے جایا جا رہا تھا۔ تو پالکی جا رہی تھی، اچانک آپ نے پالکی میں بیٹھے بیٹھے ارشاد فرمایا پالکی روک دو۔ 4 کہاروں نے اٹھایا ہوا تھا، پالکی رک گئی تو اور نیچے رکھ دی گئی آپ کے حکم پر۔ تو آپ پالکی سے باہر تشریف لے آئے اور کہاروں کو اپنے قریب بلایا، جو اٹھانے والے تھے، اس کے کندھا دینے والے قریب بلایا، اور بھرائی آواز میں پوچھا آپ لوگوں میں کوئی سید تو نہیں؟ اپنے جد اعلیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ، سچ بتائیے، میرے ایمان کا ذوق لطیف تنے جانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ یہ سن کر ان چاروں میں سے ایک کے چہرے کا رنگ جو تھا وہ فق ہو گیا، اور انہوں نے لجاجت کے ساتھ عرض کیا کہ حضور مزدور سے کام لیا جاتا ہے، ذات پات نہیں پوچھی جاتی۔ آپ نے میرے جد اعلیٰ کا واسطہ دیکھ کر میرا ایک سربستہ راز فاش کر دیا۔ ابھی اس مزدور کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ لوگوں نے پہلی بار تاریخ کا یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھا کہ عالم کے ایک مقتدر امام کا امامہ اس سید زادے کے قدموں میں رکھا ہوا ہے، اور وہ برستی آنکھوں سے اس مزدور سے التجائیں کر رہے ہیں، آنکھوں سے دڑ دڑ آنسو بہہ رہے ہیں، اور التجا ہو رہی ہے معزز شہزادے میری گستاخی معاف کر دو، لا علمی میں یہ خطا سرزد ہو گئی ہے، ہائے غضب ہو گیا۔ قیامت کے روز اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ احمد رضا کیا میرے فرزند کا دوش نازنین اس لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس وقت بھرے میدان حشر میں میرے ناموں سے عشق کی کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جس طرح ایک عاشق دلگیر روٹھے ہوئے محبوب کو مناتا ہے، اسی انداز میں وقت کا عظیم المرتبت امام اس مزدور کی منت و سماجت کر رہا ہے، اور لوگ پھٹی آنکھوں سے عشق کی ناز برداریوں کا یہ رقت انگیز تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کئی بار اس مزدور نے عرض کیا حضور میں نے معاف کیا، حضور میں نے معاف کیا، لیکن امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اب میں نے لاشعوری میں یہ جرم تو کر لیا ہے، میرے نزدیک اس کا کفارہ یہی ہے کہ اب
آپ پالکی میں تشریف رکھیں اور میں اپنے کندھے پر اٹھاؤں گا۔ اب اتنا اعلی حضرت نے ان کو سید زادے کو مجبور کر دیا رو رو کر کہ وہ آخر کار ان کو ماننا پڑا، اور بادر ناخواستہ صاحب وہ مزدور پالکی میں بیٹھا ہے اور اہل سنت کا جلیل القدر امام کہاروں میں شامل ہو کر اپنے علم و فضل، جبہ و دستار اور عالمگیر شہرت کا سارا اعزاز خوشنودی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک گمنام مزدور کے قدموں پر نثار کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدوں کا ایسا ادب کرتے تھے۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، دل میں بسا ہے قامت زیبا، حامی سنت اعلی حضرت